اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوبصورت دین دیا ہے، یہ ایک نظام زندگی ہے، اس کا ایک پورا تربیتی پروگرام ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ایک اصلاح اور انقلاب کا یہ عظیم پروگرام قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ جہاں انسان کے اندر نیکی کا شوق ہونا چاہیے، وہاں انسان کے اندر برائی کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ آج کے اس معاشرے میں ایک بہت بڑا خلا، ایک بہت بڑی کمی اور ایک بہت بڑا نقص یہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہماری مسجدیں بھی آباد ہیں اور دوسری طرف جوئے کے مراکز بھی آباد ہیں۔ ایک طرف ہم رکوع و سجود کے ساتھ اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کو بھی ناراض نہیں ہونے دیتے۔ بڑے ہی شوق کے ساتھ ہم نیکیوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ اس سے 2 گنا جذبے کے ساتھ ہم گناہوں کی کدال پکڑ کر نیکیوں کے اس محل کو زمین بوس بھی کر دیتے۔ اس لیے تاکہ مجھے اور آپ کو یاد دہانی ہو جائے، تذکیر ہو جائے، ہمیں ازسر نو اللہ کا پیغام یاد ہو جائے، آج کی ہماری ملاقات کا خوبصورت عنوان منتخب کیا ہمارے عرفان بھائی نے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ ایک نیکی، ایک برائی، ڈھیر تباہی۔ سب سے پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیچھے بنیادی فیکٹر یا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ کیا ہے۔ آخر ہم کیوں اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی جاری رکھتے ہیں؟ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے بہت اچھی طرح سے، ایک صاحب کو میں نے نصیحت کی، عمرے کے بڑے شائق تھے، حج پہ جاتے تھے اور باقاعدہ قافلے بھی لے کر جاتے تھے۔ کافی ساری کمپلینٹس اور بہت سارے لوگوں کی شکایات میرے پاس جمع تھی۔ ایک اسلامی اخوت اور اسلامی محبت کے ناطے میں نے انہیں نصیحت کرنا چاہی، علیحدگی میں سمجھانا چاہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہاں آپ کچھ بات کرتے ہیں، وہاں کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے۔ نیکی کے اس سفر میں اس غلط بیانی سے بہت پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، تو آپ کو ایسا سلسلہ زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے جو مجھے جواب دیا میرے لیے بڑا حیران کن تھا، اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے نیکیوں کو کس معنی میں لیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے سیدھا ہی یہ بات کہی کہ دیکھیے، آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ انسان جب حج و عمرہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، مبرہ ہو جاتا ہے۔ تو میں تو ہر سال عمرہ کرتا ہوں، تو اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو عمرے سے اور حج سے میرے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ گویا ہمارے اس محترم نے اپنی زبان سے اس بات کا اگرچہ اظہار نہ کیا،
لیکن اپنے اس جواب سے اس نے یہی کہا کہ ہماری نیکیاں گناہ کرنے کا ہمیں سرٹیفکیٹ دیتی ہیں۔ جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے عصر تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے وضو سے گناہ معاف تو ہو ہی گئے ہیں، تو نئے سرے سے پھر گناہ کرتا ہوں۔ اس طرح کے ہمارے تصورات ہیں۔ بلکہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 4-5 دفعہ طلاق دی۔ لاہور شہر کا وہ اچھا بظاہر سنجیدہ پڑھا لکھا انسان معلوم ہوتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ 4-5 دفعہ طلاق دینے کے بعد بھی آپ نے اپنی بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ شریعت تو تیسری طلاق کو فائنل کہتی ہے۔ اس کا جواب بھی میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہ تھا۔ کہنے لگا آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں نے تو طلاقیں دے کے توبہ کر لی ہے، تو اس لیے اب میں نے اس کو آباد رکھا ہوا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم توبہ کو، نیکی کو، نماز کو، عمرہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، انفاق کو، استغفار کو، تسبیح کو، سبحان اللہ کو، درود شریف کو، اس طرح کی روحانی معمولات کو اپنی اصلاح کی بجائے اپنے گناہوں کا لائسنس سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ نیکیاں ہیں نا، لہٰذا میں اگر کوئی 2-4 گناہ کر بھی لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آئیے آج ہم اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ پڑتا ہے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک داغ لگتا ہے۔ اگر وہ اس سے تائب نہیں ہوتا ہے تو وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، داغ اور بڑھ جاتا ہے، وہ 12 گناہ کرتا ہے، داغ اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے داغ اور دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ داغ اور دھبے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اللہ کے دیدار سے قیامت کے دن ایسے دل کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم۔ آگاہ رہو، انہی کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔